السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈاکٹر شاہد مسعود اور میں ہوں منیر شیر۔ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی 38 برسی آج ملک بھر میں منائی گئی اور اس موقع پر سابق صدر آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جلسے سے خطاب کیا، جس دوران زرداری صاحب نے اعلان کیا کہ وہ پینما اور ججوں کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس پر باقی اہم ایشوز پر ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جی، آپ کو بھی السلام۔ ڈاکٹر صاحب، ملک کی سیاسی صورتحال کی طرف آتے ہیں، لیکن آج سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی برسی ہے اور اسی حوالے سے سابق صدر آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جلسے سے خطاب کیا۔ دیکھیں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی برسی اور ایک المیہ کے طور پہ اس کو لیا جاتا ہے پاکستان کی تاریخ میں، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ حکومت میں ہو یا نہ ہو، یہ جو 4 اپریل کا دن ہے، یہاں یہ پیپلز پارٹی کے لیے اور سارے ہی لوگ جو کہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں ان کے لیے یہ بڑا تکلیف دہ دن ہے آج کا جی۔ اور بڑا اجتماع ہوتا ہے وہاں پہ ہمیشہ، اور بڑی تلخ یادیں وابستہ ہیں اس دن سے۔ بھٹو صاحب کی شخصیت کو جتنے بھی خراج تحسین ہم پیش کریں، انسان ایک کے طور پہ خامیاں ہوتی ہیں، خوبیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے آپشن ہو، ایک آپشن ہو کہ آپ نے پھانسی لگنا ہے اور ایک آپشن ہو کہ آپ نے ملک چھوڑ کے جانا ہے، اور آپ کہیں کہ نہیں میں پھانسی لگ جاؤں گا لیکن میں اپنے اصولوں پہ سمجھوتا نہیں کروں گا۔ تو بھٹو صاحب کے حوالے سے ان کی جو خدمات ہیں، ان کو پاکستان میں سب ان کی عزت کرتے ہیں بھٹو صاحب کی، اور ان کا نام تاریخ میں ہمیشہ، پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ہمیشہ رہے گا جی۔ یہ تو ہو گئے بھٹو صاحب۔ اب آ گئے 79، اب آ جائیں 2017 جی۔ تو 2017 وہ پیپلز پارٹی اور یہ پیپلز پارٹی، ان کا تو کوئی تعلق آپس میں ہے ہی نہیں۔ یہ تو مجھے لگتا ہے کہ بھٹو صاحب کو پھانسی پہ لگانے والی شخصیات جو ہیں وہی پیپلز پارٹی آج وہی بنی بیٹھی ہے، اکثریت چند لوگوں کو یا کارکنوں کو یا پرانے جو جالے ہیں ان کو چھوڑ کے، جو آہستہ آہستہ ہوا میں تحلیل ہوتے جا رہے ہیں۔ ان کی جگہ ایک اور گروپ نے سنبھال لی ہے جو کہ قبضہ گروپ یا کرپشن کے حوالے سے مشہور ہے۔ یعنی ایک عجیب بات ہے کہ پیپلز پارٹی کا نام ہی آتا تھا جمہوریت اور قربانیوں کے حوالے سے جی، اور اب پیپلز پارٹی کا نام لو تو شروع ہی کرپشن اور قبضہ گروپ، اور سندھ کے اندر اے ڈی خواجہ کو ہٹا دیا اور تھر میں بچے مر گئے اور یہ ہو گیا اور ڈرامے بازی اور ڈیل ہو گئی اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، اور ایک آدمی صحیح ہو جاتا ہے، وہ بیمار ہو جاتا ہے، پھر وہ صحیح ہو جاتا ہے، پھر وہ بیمار ہو کے داخل ہو جاتا ہے، پھر وہ لاٹھی، مطلب عجیب ایک آپ کہیں نا کہ عجیب رنگ دے دیا ہے پیپلز پارٹی کو۔ یعنی محترمہ بینظیر بھٹو کی جو پارٹی تھی وہ بھی نہیں رہی، مطلب ایک عجیب آ گیا، اب ایک عجیب گروپ ہے، اور اس کے بارے میں پیپلز پارٹی کے کارکن اپنی جگہ موجود ہیں، نظریات موجود ہیں، لیکن وہ جو یعنی ایک عجیب بات ہے کہ آج میں سن رہا تھا کہ حکومت میں آ کے کرپشن ختم کریں گے، مطلب اس کو کس طرح سے لیا جائے، اس کو سنجیدہ لیں، اس پہ سر پیٹیں، اس پہ ہنسیں، مذاق اڑائیں، کیا کریں اس بات پہ کہ وہ ہم حکومت میں آ کے ملک سے کرپشن ختم کریں گے، ایک یہ اعلان ہوا۔ تو میرا خیال سے ایک بات ہوئی، دوسری بات یہ ہے کہ سے ایشوز دوسرے ہیں اس وقت، مطلب ہم خراج تحسین بھٹو صاحب کو پیش کرتے ہیں، ان کی خدمات کو پیش، ایشوز دوسرے ہیں اس وقت۔ ملک کا ایشو جو ہے بھٹو صاحب کی برسی گزر گئی، اب کیا، واٹ نیکسٹ، ابھی پوچھیں گے نا کیا، تو کل اب اگلا یہ کہ زرداری صاحب نے کہا ہے مراد علی شاہ کو کہ کل صبح 10 بجے ہنگامی اجلاس طلب کرو صوبائی اسمبلی کا، صوبائی اسمبلی کہہ رہا ہوں، سوری، صوبائی کابینہ کا، کابینہ کا اجلاس بلاؤ اور اس اجلاس میں فیصلہ کرو کہ اے ڈی خواجہ کو ہٹانا ہے، چاہے اس کے نتیجے میں توہین ہوتی ہے عدالت کی، جو بھی ہوتا ہے، عدالت نے بحال کر دیا، وہ پھر صبح کیبنٹ غالباً بیٹھنے جا رہی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ایک موقع ملتا ہے نا بار بار پیپلز پارٹی کو، بار بار موقع ملتا ہے کہ کسی طرح سے بلاول آگے آ جائیں، وہ زرداری صاحب اسپیس دینے کو تیار نہیں ہوتے بلاول، وہ اچھا، جو سب سے عام بات میں نے آج نوٹ کی آج کی تقریروں میں، دونوں تقریروں میں، وہ یہ کہ عمران خان کا ذکر نہیں تھا جی۔ پیپلز پارٹی نے عمران خان صاحب کا اور تحریک انصاف کا ذکر نہیں کیا، ہلکا سے ذکر کر کے زرداری صاحب نکل گئے کہ بلے والوں کا بس، اور باقی بلاول نے پوری تقریر جو تھی وہ کی میاں نواز شریف صاحب کے اوپر، لیکن وہ جو
डील है वो डील अपनी जगह मौजूद है, उसको डील कहें, उसको अंडरस्टैंडिंग, वो अपनी जगह मौजूद है। आज के ऐलानात से तो ये तासुर नहीं मिला। ऐलानात को छोड़ दें आप, उस ऐलानात के बाद ये भी तो खबर आ गई ना कि अली मूसा गिलानी का नाम निकाल दिया। एफिडीन केस में जो थे गिलानी साहब के साथ थे, उनके ईसीएल से नाम निकाल दिया। अच्छा, बात ये है वो खत्म नहीं हो सकता था। वो तासुब कैसे खत्म होगा? देखिए ना, बिलावल की, अगर आप बिलावल का नुक्ता नजर, बिलावल वाकई चाहते हैं कि बिलावल हकीकतन चाहते हैं कि वो एक ऑपोजिशन का रोल प्ले करें, और उनके साथ पीपल्स पार्टी के बहुत सारे कारकुन चाहते हैं, पंजाब बैंक। लेकिन मसला ये है कि वो जो पंजाब के साथ जब सिंध आ जाता है, यानी जब सिंध को देखते हैं आप, तो सिंध में आज भी वही लूट मार है। एक एसपी, एक आईजी, एक बंदा, अनवर मजीद, जरदारी साहब, फरियाद तालपुर साहिबा, शर्जील मेमन और आसिम हुसैन, मतलब ये सारा ग्रुप वहीं, वो वैसे इमदाद पताफी जो भी हैं, मलिक सिकंदर, ये वो छोड़ने को तैयार नहीं है कि किसी तरह इस मरहले पे भी, यानी सामने पनामा का फैसला मियां नवाज शरीफ साहब को भी लिखा नजर आ रहा है नविश्ता दीवार, और जरदारी साहब ने भी इजहार किया इंतजार का। जरदारी साहब तो देखिए ना, जरदारी साहब को नहीं पता कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला आ गया तो फिर अगला नंबर किसका होगा। देखिए ना, अगर एक आदमी के खिलाफ थोड़ी फैसला आ रहा है, सिस्टम के खिलाफ आ रहे हैं ना। ऑफशोर कंपनियां, यहां सवाल उठेगा, फर्ज करें सवाल उठ गया कि ये बताएंगे ये मेफेयर फ्लैट किसके हैं, तो आगे सरे महल नहीं उठेगा, आगे चर्चिल होटल नहीं उठेगा, आगे दुबई के एमिरेट्स हिल्स के मकान नहीं उठेंगे, उधर इसाक डार के उठेंगे तो उधर दूसरे। बात यह है कि सिस्टम, एक पूरा सिस्टम टकरा रहा है आपस में। सर एक दूसरे, वो दोस्त भी हैं, वो कहते हैं ना कि एक मरहले पे वो सारे के सारे फंसने जा रहे हैं। स्टेटस को की बात करें, स्टेटस को की मैं बात करूं तो उसके अंदर बिलावल की हद तक तो बात सही है। अब मैं जो देखे ना, मैं बार बार क्या बात कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मरियम नवाज साहिबा ने करप्शन नहीं की, करप्शन नहीं की उन्होंने, मरियम नवाज साहिबा ने, लेकिन मुकदमा तो चला, उस जेर कफालत का चल गया कि वो किसकी जेर कफालत थी, जेर कफालत पे सारा हुआ, मान लिया करप्शन उन्होंने नहीं की मरियम नवाज साहिबा ने। तो फिर मसला वहीं आ गया कि मियां नवाज शरीफ के दौर में हुई, इसहाक डार साहब क्या हुदैबिया पेपर मिल फलाना जेर, तो मरियम नवाज साहिबा को जेर कफालत का इशू उठ गया, तो बिलावल का नहीं उठेगा। जो मैं बार बार, पीपल्स पार्टी के लोग ही समझते हैं इस बात को कि बिलावल से नहीं पूछेंगे आप किसके, अच्छा बिलावल ने इलेक्शन में हिस्सा लिया, पेपर दाखिल कराए, मैंने कहा अच्छा क्या उम्र के, बिलावल लिख दिए अपने 28 साल, अच्छा आगे काम क्या करते हैं आप? उन्होंने तो, मरियम नवाज साहिबा ने तो लिखा ना, कह दिया कि मुझे तोहफा दिया भाई ने। बिलावल क्या कहेंगे, मुझे तोहफा दिया, किसने दिया? वालिद ने दिया। वालिद क्या करते हैं? किसने दिया? वालदा ने दिया। मतलब एक उधर भी जो है कानूनी जंग तैयार खड़ी है, जो एक्चुअली मुस्लिम लीग नवाज बना के बैठ रही है। मुस्लिम लीग नवाज जो है वो अगर फैसला उनके खिलाफ आता है तो वो मुस्लिम लीग नवाज ये नहीं करेगी कि वो, देखिए पीपल्स पार्टी उनको बचाने की पोजीशन में नहीं है, पीपल्स पार्टी उनको बचाने की पोजीशन, इस वक्त कोई किसी को बचाने, नफसा नफसी का दौर है, हशर में नहीं होता, अपना सवाल जवाब होगा, ये कोई हशर वाला सिलसिला से चल रहा है। और इस पूरी सूरत हाल में जो प्रॉब्लम की बात है, लेकिन जरदारी साहब बेहतरीन सियासत, यानी सियासत जो कर सकते हैं ना वो इस वक्त बेहतरीन सियासत कर रहे हैं, अगर आप पूरी खास सियासत के नुक्ते नजर से देखें। लेकिन मसला ये कि उनके जरदारी साहब के हाथ में नहीं रहे मामला, यानी वो इस वक्त अगर फर्ज करें वो एडी ख्वाजा की जगह, फर्ज करें उनको एडी ख्वाजा नहीं पसंद किसी भी वजह से, अब अगर वो दूसरा बंदा लगाते हैं तो कुछ ना कुछ मसाइल उनके हल होंगे जो आने वाले दिनों में पैदा हो सकते हैं जी। लेकिन एडी ख्वाजा अगर आ जाते हैं तो एडी ख्वाजा दुश्मनी हो गई ना, अब तो क्या वो यानी सिंध काबीना बैठ के उनको हटाएं कल, तो ये तो बिल्कुल ही अजीब मामला हो गए ना, बिल्कुल टकराव की बहरहाल। तो अब जरदारी साहब नवाज शरीफ साहब की मदद करने की पोजीशन में नहीं है। नवाज शरीफ साहब जो है वो लाहौर में, उनको क्या तभी मैंने आपको 4 दिन पहले, और मैंने ये बात कही थी कि मियां नवाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट से खुश नहीं है जी, ये बात मैंने बहुत दिन पहले कही थी। मौजूदा अस्करी क़यादत से भी उनको पसंद नहीं आई कुछ बातें, उन्होंने एक महफिल में सपोर्ट नहीं मिला उनको, उन्होंने राही शरीफ साहब का जिक्र छेड़ा, जब राही शरीफ साहब का जिक्र छेड़ा, फिर कियानी साहब का जिक्र छेड़ा, नेगेटिव वे में बात, उन्होंने 2-3 दोस्त लोग बैठे हुए थे आपस में, तो फिर वो करते करते मौजूदा हालात भी आ गए, उन्होंने कहा इस तरह थोड़ी होता है, इस तरह थोड़ी काम चलता। मियां नवाज शरीफ साहब को ये क्यों नहीं पसंद आ रहा रोल इस्टेब्लिशमेंट का, ये फौज का, क्योंकि पैनामा में फौज न्यूट्रल है,
عدالت یعنی فوج ماضی میں دیکھیں ایسا ہوتا رہے. جب 98 کے اندر اٹیک ہوا تھا، جو میں بار بار بات کہہ رہا ہوں، تو فوج مدد کو نہیں آئی تھی سجاد علی شاہ صاحب کے. جہانگیر قیامت صاحب مدد کو نہیں آئے تھے، وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ تھے. تھوڑے دن بعد نواز شریف صاحب نے جہانگیر قیامت صاحب کو فارغ، پھر لغاری صاحب گئے، ایک ایک کر کے سب. بات یہ ہے کہ وہ اس وقت نواز شریف صاحب کو توقع کیا تھی کہ وہ فوج کیا جا کے کیا پیناما کے اندر فوج نہیں انوالو. اور یہی وہ میسج ہے جو فوج نے یعنی مختلف حوالوں سے دے دیا ہے، چاہے وہ کوئی ملاقات کی صورت ہو یا کوئی، کہ ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے. مطلب یہ جو تاثر پھیلایا جا رہا ہے، حکومت کے لوگ تاثر پھیلا رہے ہیں، عدالت بالکل نیوٹرل ہے. اچھا، یہ میسج عدالت کو بھی مختلف اداروں کی طرف سے، فوج کا میں نام نہیں لے رہا، میں اداروں کی بات کر رہا ہوں جی، یعنی فوج کی طرف سے تو ہو گیا جو میں نے بات کی، لیکن اداروں کی طرف سے اب عدالت کو بھی یہ میسج چلا گیا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے کسی کا. اور اگر ایسی کوئی صورتحال پیدا ہوئی، فیصلہ میاں نواز شریف صاحب کی فیور میں آ جائے، ٹھیک ہے، کلین چٹ مل جائے، کمیشن بن جائے، کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی فیصلہ ہو، ادارے عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد کروائیں گے اور کسی کو بدامنی کی اجازت نہیں دی جائے گی. تو یہ میسج کنوے ہو گیا ہے عدالتوں کو بھی، باقی لوگوں کو بھی، سب کو بھی. اچھا، اس کی وجہ سے میاں صاحب تھوڑا سا ڈپریس ہیں. اچھا، ڈپریس بھی ہیں، غصے میں بھی ہیں، ناراض بھی ہیں. دیکھیں، مطلب ہے کہ میاں صاحب ظاہر نہیں کرتے بہت زیادہ، لیکن میاں صاحب ناراض بھی ہیں. مطلب دیکھیں نا، لاہور میں وہ ہیں، ویکینڈ گزار کے وہ آ جاتے ہیں اسلام آباد نہیں آئے. پیر کا روز گزر گیا، وہ نہیں آئے اسلام آباد، آج بھی نہیں آئے اسلام آباد، کل بھی نہیں آئیں گے. نہیں، میاں نواز شریف صاحب رہے، وہ تو دیکھیں نا، وہ تو سیاستدان ہیں میاں صاحب. طبیعت ان کی ٹھیک نہیں ہے، ایک مسائل کھڑے ہیں آگے پیناما کے اندر، پھر اس کے بعد کیا ہوگا، ایک بڑا مسئلہ. اچھا، کچھ لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اگر فیصلہ اس طرح سے آ جائے کہ میاں نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ ہو تو کچھ سیف ایگزٹ ملے. جی، یعنی سیف ایگزٹ سے مراد یہ کہ میاں صاحب یعنی ملک سے باہر چلے جائیں. ایک سیف ایگزٹ، ایک ان کو انخلا کا راستہ مل جائے، بجائے اس کے کہ مطالبات شروع ہو جائیں، فوری طور پہ ٹرائل کیا جائے، یہ مطلب وہاں تک معاملہ نہ جائے. کچھ لوگ اس پہ ایکٹیو ہیں. لیکن میاں صاحب جو آپ دیکھیں نا، آج زرداری بلاول کا کتنا بولے آج، لیکن جواب کس نے دیا ہے؟ کسی وزیر کا بیان ہے نہیں. ورنہ اگر عمران خان نے اس سے کوئی 54 برابر بھی بات کر لی ہوتی، یا پی ٹی آئی والوں نے پی آئی ڈی سچ چکی ہوتی. وزیر کیا تھے؟ وزیر کیڈ. جی، آپ نے کوئی تحقیق کی کیڈ پہ؟ نہیں کی، کیڈ پہ نہیں کی. اچھا چلے، میں یہ کیا ہے وزیر کیڈ. اچھا، ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب اور ان کے ساتھ جو وزیر کیڈ اور ان کے ساتھ جو ہیں دانیال عزیز صاحب، وہ دونوں بیٹھ چکے ہوتے پی آئی ڈی. آپ مجھے بتائیں کہ کوئی بلاول، مریم اورنگزیب صاحب بیٹھ چکے ہوتے ہیں، کیا کوئی بات بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پوری تقاریر کے بعد کیا کوئی حکومت کا بیان آیا ہے؟ کوئی کسی نے کوئی پریس کانفرنس، کوئی تقریر؟ یہ میں آپ سے کہتا ہوں نا کہ چیزیں کھلتی ہیں، لوگوں کے سامنے عیاں ہو جاتی ہیں چیزیں. یہ ان کو عیاں ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی، پیپلز پارٹی کی قیادت، پیپلز پارٹی نہیں کہہ رہا میں، پیپلز پارٹی کی قیادت اور جو حکومت ہے میاں نواز شریف صاحب، وہ ان کا اسحاق ڈار چینل چل رہا ہے ابھی تک، وہ اپنی جگہ برقرار ہے. چودھری نثار صاحب برے لگتے ہیں کہ چودھری نثار صاحب، لیکن چودھری نثار صاحب بھی ظاہر ہے کہ وہ بات تو کرتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ وہ فیصلہ نہیں کر پاتے. چودھری نثار صاحب اپنی، یعنی دیکھیں نا، چودھری نثار صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب بننا چاہتے تھے، ان کو نہیں بنایا میاں نواز شریف صاحب نے، پھر وہ وزیر داخلہ بن گئے. اچھا، اب وزیر داخلہ بن گئے، انہوں نے بہت سارے کام کیے، لیکن الٹیمیٹلی اگر چودھری نثار صاحب کی 4 سالہ پرفارمنس کو دیکھیں آپ، تو 4 سالہ پرفارمنس بہت سارے اور وزراء کی، جیسے خواجہ آصف صاحب نے فرمایا کہ بجلی میں نہ کوئی کمی ہوئی ہے، مطلب بجلی یہاں پہ آئی ہی نہیں ہے، گری ہے لوگوں پہ. ایک ہوتا ہے بجلی کا آنا، ایک ہوتا ہے بجلی کا گرنا. تو 4 سالوں میں بجلی گرتی رہی ہے، آئی نہیں ہے بجلی. اب چودھری نثار صاحب ہمارے جو محترم ہیں، اگر میں پوچھوں کہ چودھری نثار صاحب نے کیا کیا ہے 4 سالوں میں، تو آخر میں جو آپ کو پتہ چلے گا، وہ پتہ چلے گا کہ انہوں نے ویزوں کے فارم بدل دیے. اچھا، کوئی پاسپورٹ کینسل کر دیں گے 2500-3000، بہت اچھا.
اچھا پھر اس کے بعد آج انہوں نے تیسرا سیکٹری ہٹا دیا اپنا، ناراض ہو گئے تھے وہ کسی بات پہ. اچھا اس کے بعد انہوں نے نادرا کو کمپیوٹر بنا دیے نادرا میں. اچھا اگر فرض کریں چودھری نثار نہ ہوتے، ان کی جگہ کوئی ایک اچھا بیوروکریٹ ہوتا، فرض کریں، کیا یہ سارے کام نہیں کر لیتا؟ کیا انہوں نے آج تک چودھری نثار صاحب نے بتایا کہ وہ 2500 وہ پاسپورٹ کس نے ایشو کیے تھے؟ وہ کون سے لوگ تھے جو یہاں پر بلیک واٹر یا امریکنز کو یا انڈینز کو، کیا ان چودھری نثار صاحب نام لے سکتے ہیں؟ نہیں لے. وہ کدھر گیا 200 گھنٹے کا کیسٹ ڈاکٹر عاصم کا؟ لیکن یہاں وہ جگہ ہے جہاں پر ایک طرف ریاست کھڑی ہوتی ہے، ایک طرف وفاداری کھڑی ہوتی ہے. ایک طرف آپ کی وفاداری ہے کہ میں وفادار ہوں یا نواز شریف کا یا زرداری صاحب کا یا عمران خان کسی آدمی، ایک طرف کہ میں ریاست کا وفادار ہوں، میں پاکستان کا وفادار ہوں، چاہے میرا خاندان ہو، چاہے میرے بال بچے ہو، چاہے میرا جو مرضی ہو، لیکن میں پاکستان کا وفادار. کیا ہمت ہے کسی وزیر میں کہ وہ یہ بات کرے آ کے کہ کون سے لوگ تھے جو فیسیلیٹیٹ کرتے تھے پاکستان میں؟ کون سے لوگ گھر دیتے تھے ان امریکیوں کو جو بلیک واٹر کے یا کانٹریکٹرز آتے؟ نہیں. حسین حقانی چونکہ جو آپ کے آدمی ہاتھ نہیں آ سکتا، جو باہر بیٹھا ہے اس کا نام آپ لیے جا رہے ہیں، جو یہاں بیٹھے ہیں ان کا نام آپ لے نہیں سکتے کیونکہ میاں نواز شریف. ٹھیک ہے نا؟ آپ پریس کانفرنس بھی نہیں کرتے، پی آئی ڈی والے پریس کانفرنس بھی نہیں کر سکتے. یعنی آپ ذرا اس یعنی میں کہوں کیا کہوں ان لوگوں کو، یعنی طارق فضل چودھری صاحب، دانیال عزیز صاحب ایک پریس کانفرنس کر کے دکھائیں، ایک پریس کانفرنس جس میں عمران خان نہ ہو، پاکستانی ہے محب وطن پاکستانی، ایک پریس کانفرنس کریں اور جس میں وہ پریس کانفرنس پی آئی ڈی میں مریم نواز صاحبہ، میں چیلنج کر رہا ہوں کریں کل ایک پریس کانفرنس کریں، میں سلام کروں گا ان کو، پریس کانفرنس کریں ویزوں کے ایشوز پہ کہ پاکستان میں کون سے لوگ پاکستان میں موجود تھے، گیلانی صاحب کے بارے میں کریں، اس خط کو ڈسکس کریں، پریس کانفرنس کریں نا. بات یہ ہے کہ یہ ایک طرف وفاداری ہے، غلامی ہے، دربار ہے، پیسہ ہے، لالچ ہے، ایک طرف ملک ہے. یہ ایسی چیزیں کھل کے سامنے آ جاتی ہے نا. آپ نے چننا ہوتا ہے، ایک فیصلہ آتا ہے، ایک زندگی میں وقت آتا ہے انسان کی، انسان فیصلہ کرتا ہے کہ یار نہیں یہ چیز نہیں، یار یہ بات غلط ہے. ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو ریزائن کرتے دیکھا ہے، کابینہ سے الگ ہوتے دیکھا ہے کہ میں نہیں سنتا یہ بات آپ کی. لوگ الگ ہو جاتے ہیں، لوگ لعنت بھیج کے جاتے ہیں کہ میں نہیں لوں گا ہوتا، میں نہیں لوں گا ٹکٹ آپ کا، آپ غلط بات کر رہے ہیں. لیکن یہاں ایک ایسا نظام ہے اس ملک میں کہ آپ چھینک بھی نہیں مار سکتے، آپ چھینک بھی نہیں مار سکتے. جو بھی آپ کا حکمراں یا جو بھی آپ کا لیڈر بیٹھا ہے وہ کہے گا جوتے صاف کرو، جوتے صاف کریں گے. وہ کہے گا زبان سے صاف کرو، زبان سے صاف کریں گے. کپڑا نہیں سنبھال کر زبان سے، مطلب اس طرح کے اگر حالات ہوں تو بات یہ ہے کہ ایک تو فیصلہ کنوے ہو گیا عدالتوں تک، ایک فیصلہ کنوے ہو گیا باہر عسکری ادارے. اب دیکھیں نا کیا بڑی مشکل. وزیر اعظم میں سمجھنے سے قاصر ہوں، آپ یقین کریں مجھے وزیر اعظم صاحب بالکل سمجھ نہیں آتا کہ وزیر اعظم صاحب کیوں وزیر خارجہ اپوائنٹ نہیں کر رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے آرمی چیف کو جا کے برطانیہ بات کرنی پڑ رہی ہے. نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں برطانوی وفود سے. افغانستان کے اندر معاملات، یہ ماسکو کا ڈائیلاگ، یہ عرب، یہ راحیل شریف کا معاملہ. بات یہ ہے کہ یہ چونکہ کچھ کر نہیں رہے. آپ بریک کا میرے خیال سے ٹائم ہو چکا ہے، میں خود بھی پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں. میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ اب فیصلہ جو ہے نا، اب فیصلہ ابھی 4 گزر گئی اور زرداری صاحب نے بھی کہا کہ میں فیصلے کا انتظار کر رہا ہوں. نواز شریف صاحب کو بھی میں نے آپ سے کہا کہ ان کو بھی نہیں پتا کہ فیصلہ کس وقت آئے گا. کیا کہ بہت سارے معاملات چونکہ نکل گئے تو اس کے نتیجے میں ان کے وزراء نے بھی دلچسپی لینا چھوڑ دی، وہ انتظار کرتے ہیں. لیکن آج اتنی بڑی تقریر کی ہے بلاول نے، آپ کے خیال سے ان کو نواز شریف صاحب نہیں کہہ سکتے تھے کہ آج ایک پی آئی ڈی سجاؤ محفل شام کو؟ کیوں نہیں سجائی؟ کیوں نہیں سجی؟ آج وہ محفل کیوں نہیں سجی جو اچانک اکبر بابر اور وہ ان کے مسائل الیکشن کمیشن، لیکن وہ محفل نہیں سجی آج پی آئی ڈی میں بلاول کے اوپر، کیونکہ ایک ایسے معاملہ ہے نا، ایسے معاملہ ہے بالکل. اور پھر میں آپ کو بریک کے بعد بتاتا ہوں کہ 4 دن کے لیے میاں صاحب کیوں ہے، طبیعت ان کی ٹھیک ہے نہیں ٹھیک، اور خاندان کے اندر ظاہر ہے کیونکہ آگے جو معاملات ہیں اگر فیصلہ خلاف آ جاتا ہے. اب بریک لیجیے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، بریک سے آ کر ہم ڈسکس کریں گے. پینما کیس کا فیصلہ ابھی تک سامنے نہیں آیا، لیکن آنے کے بعد ہم آل اکراس بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. اس وقت وزیر اعظم کیا سوچ رہے ہیں اور پیپلز پارٹی، تحریک انصاف اور باقی سیاسی جماعتوں کی کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے، اس پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب، سابق آرمی چیف راحیل شریف صاحب نے 34 ممالک کی کولیشن کی سربراہی کرنی ہے، لیکن پی ٹی آئی نے تو اس بات پر مخالفت بھی کی. یہ میں ذرا آتا ہوں اس ایشو پہ، اور میں اس کے بعد کیونکہ امید کی جا سکتی ہے، تصور کیا جا سکتا ہے کہ غالباً یہ بات بھی ڈسکس ہوئی ہوگی، کیونکہ ایشوز بہت سارے ڈسکس ہوئے عمران خان اور قمر باجوہ صاحب کے درمیان. جی. تو اس میں یقیناً یہ بات آئی ہوگی. جی. لیکن میں آپ کو ایک دو اور خبریں بتاؤں. ایک تو کراچی کے حوالے سے حیدر عباس رضوی صاحب ایم کیو ایم کے ایک بڑا نام. جی. اور کراچی میں جب یہ 90 پہ چھاپا پڑا رینجرز کا، سیل ہوا، حالات خراب ہوئے کراچی کے بہت زیادہ، تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جو حیدر عباس رضوی صاحب ہیں وہ پاکستان سے چلے گئے اور وہ کینیڈا چلے گئے. اچھا، اب ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے پوری کہ حیدر عباس رضوی صاحب جو ہیں وہ پاکستان واپس آ جائیں، اور واپس آنے سے پہلے وہ حیدر عباس رضوی صاحب وہاں سے اعلان کریں کہ میں ایم کیو ایم لندن کے خلاف ہوں، کیونکہ ایم کیو ایم لندن سے اپنے آپ کو ڈسون کریں اور پھر اس کے بعد حیدر عباس رضوی صاحب پاکستان آ جائیں. یہ کوشش ہو رہی ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے، لیکن اس میں کوئی بریک تھرو، یعنی اس میں کوئی بہت بڑی کامیابی ابھی تک نہیں ہوئی، کیونکہ حیدر عباس رضوی صاحب کے اوپر جو مقدمات ہیں وہ بہت سنگین نوعیت کے ہیں، اور اس میں کوئی جو بتایا جا رہا ہے وزارت داخلہ اور باقی لوگوں کی طرف سے، وہ یہ کہ اس میں کوئی مسالک کے حوالے سے بھی کوئی معاملات ہیں. تو حیدر عباس رضوی صاحب کا ایک معاملہ چل رہا ہے، وہ آ بھی سکتے ہیں پاکستان واپس، اور آ کے وہ ایم کیو ایم پاکستان میں شامل ہو سکتے ہیں. فاروق ستار صاحب کی پوری کوشش ہے کہ وہ آ جائیں واپس. جی. لیکن حیدر عباس رضوی صاحب اور بابر غوری صاحب، 2-3 لوگ جو باہر پھنسے ہوئے ہیں، باقی تو بہت سارے آ گئے، وہ 2 پھنسے ہوئے ہیں باہر. تو حیدر عباس رضوی صاحب کے لیے جو ہے اس وقت پروگریس ہو رہی ہے. جب اس میں بریک تھرو ہوگا، حیدر عباس رضوی صاحب کو تو ہم اس میں اعلان کر دیں گے کہ بریک تھرو ہو گیا اور معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں. حیدر عباس رضوی صاحب واپس آئیں گے، گرفتار ہو جائیں گے عدالت میں، آپ کو جیسے باقی لوگ کر رہے ہیں عدالت کو فیس کر رہے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، چاہے ایم کیو ایم پاکستان ہو، چاہے پاکستان زمین پارٹی ہو، جتنے لوگ اور میئر کراچی ہو، میں ایک عام شہری کے طور آپ یقین کریں، یہ عدالتوں میں جا رہے ہیں، ان کی عزت بڑھ رہی ہے. یہ عدالت میں جا رہے ہیں، ان کی عزت، قانون کا احترام، ان کی عزت بڑھ رہی ہے. اگر کسی خیال ہے نا وہ یہ چلے گئے، دیکھیں وہ میئر کراچی آفس جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آفس میں جا کے وہ کراچی کی بات کرتے ہیں، وہ فنڈز کی بات کرتے ہیں، وہ پھر اس کے بعد عدالت میں قانون کو فیس کرتے ہیں، پھر واپس اس سے یہ عزت ہے، یہ عزت کی بات ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ کس میں ہمت ہے ہمیں کوئی ہاتھ لگائے، کون سی عدالت، نہیں، آپ عدالت، یہ اور اس سے یہ وقار بلند ہو رہا ہے. جو آپ کی کراچی کے اندر ایک ماحول بنا ہوا تھا کئی سالوں سے، یہ وقار، ان کا وقار بلند ہو رہا ہے. میں جب بھی دیکھتا ہوں نا، آپ یقین کریں، چاہے وہ انیس قائم خانی ہو یا فاروق ستار ہوں یا وہ وسیم اختر ہوں یا کوئی بھی ایم کیو ایم کے لوگ ہوں، رؤف صدیقی ہوں، کوئی بھی لوگ ہوں، جب وہ عدالت جا رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کو ایک احساس ہوتا ہے کہ یار شہری، عدالت، ججز بھی فیصلے آرام سے کر رہے ہیں، ضمانتیں دے رہے ہیں، اور ایک اچھا احساس ہوتا ہے آپ کو. جی. تو بہرحال اچھا، اس سے واپس آ جائیں آپ کہ یہ پیناما کے فیصلے پہ، سارا ملک اٹکا ہوا ہے پیناما پہ. بالکل. 3 معاملات ڈان لیکس، ٹھیک ہے، ڈان لیکس کے اوپر میں نے آپ سے کہا تھا کہ وزیر اعظم سے کل بھی میں نے خبر دی تھی، ڈان لیکس کا معاملہ حل نہیں ہو رہا. جی. اور بھی اختلاف ہے، وہ حل نہیں ہو رہا، اور اس کو حل کیسے کریں گے وزیر اعظم صاحب، یہ اب وزیر اعظم صاحب کو پتہ نہیں. وزیر اعظم صاحب نے وہ جو فیصلہ ہوا تھا فواد حسن فواد کو ہٹانے کا باقی لوگوں کا، اس پہ بھی عمل درآمد نہیں کیا. یعنی وہ جو ایک ہوا تھا نا فیصلہ کہ اتنے یہ ان آفیسرز کو جو پروموشنز ہیں پروموشن بورڈ کے ہٹا دیے جائے، وہ بھی اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. فواد حسن فواد بیٹھے ہوئے ہیں ابھی تک. وزیر اعظم صاحب جو ہے لاہور بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا، لاہور میں یہ انیوژل ہے، نہ کابینہ کا اجلاس ہے، نہ میٹنگز ہیں، نہ کوئی مصروفیت. وزیر اعظم صاحب بالکل خاموش، بالکل وہ لاسٹ وہی تھا جو کیک کی تصویر آئی تھی اور پھر ایم عالم روڈ پہ وہ ہاسپٹل میں گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے سے دل کے اس کے بعد وہ خاموشی چھا گئی ہے. اور خاموشی اس لیے چھا گئی ہے کہ اب سب کو پتا ہے کہ پیناما نے آنا ہے، ورنہ وہ چیزیں کام بھی نہیں کیا.
دیکھیں نا شرجیل میمن کا تاثر دیا آپ نے کہ وہ ڈیل ہو گئی، یہ ہو گیا لوگوں کے سامنے، وہ سارا ٹھوس ہو گیا. بلکہ عدالتیں جو تھیں، عدالتوں کے اندر یہ احساس پیدا ہوا کہ ایک منٹ، یہ تو استغاثہ ہی نہیں بنا رہی ہے حکومت، اور ہمیں چھوڑنا پڑ رہا ہے لوگوں کو، کیونکہ استغاثہ حکومت نہیں بنا رہی اور لوگ یعنی عدالتیں وہ کہہ رہے ہیں ہم تو عدالتوں نے فیصلہ کیے، تو استغاثہ ہی نہیں اس طرف. اس کے نتیجے میں عدالتیں جو ہیں وہ آپ یاد کریں کہ جب یہ پیناما کا فیصلہ شروع کیا تھا بینچ نے، تو عدالت نے کہا تھا کہ آپ دونوں ثبوت دیں، ہم بھی اپنے طور پہ تفتیش کر رہے ہیں. جی دیکھیں عدالتیں جو ہوتی ہیں وہ وکیلوں کو بلاتی ہیں کہ معاونت کریں، وکیلوں کو اس لیے نہیں بلاتی ہیں کہ آپ جا کے کیس ہی ان کے سامنے غلط پیش کر دیں اور ایف آئی آر ہی غلط پیش کر دیں اور بالکل ایک عدالت چھوڑ دیں حامد سعید کاظمی کو دوسری عدالت پر. تو وہ میرا خیال ہے کہ بالکل جو ہے نا عدالتوں کے اندر اس بات کا احساس ہے اور عدالتیں آزاد ہو کے کام کرنا چاہتی ہیں اور انشاءاللہ ہوگا. اب معاملہ یہ ہے کہ دونوں کو پتا ہے کہ فیصلہ کیا آ رہا ہے. یہ خاموشی اور بے چینی جو ہے نا، لوگ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا، یہ لگے ہوئے نا سارے، یعنی آئیڈیا ہے ان کو، آئیڈیا ہے. میں نے اس پروگرام میں پہلے بھی کہا یہ نہیں پتا کہ کب، میں نے آپ سے پہلے بھی یہ بات میں پہلے کہہ چکا ہوں بہت پہلے کہ ایک سائلنٹ میسج غالباً پہنچا دیا جاتا ہے پہلے، اور وہ میسج جو ہوتا ہے وہ ضروری نہیں ہوتا کہ بتا دیا جائے جا کے کہ جی یہ وہ ایک ہوتا ہے کہ آپ کو ایک فیلنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ یار یہ معاملات درست نہیں ہیں. جی دیکھیں رائی شریف صاحب کے جانے اور قمر باجوہ صاحب کے آنے کے بعد یہ جو مریم نواز، اچھا میں وہی کہتا ہوں نا بہن ہے ہماری، لیکن بعض دفعہ آپ سیاسی طور پہ غلط کام کر جاتے ہیں. وہ جو ٹویٹ تھا نا کہ باہر آ گئی خزاں چلی گئی، اس نے کتنا نقصان پہنچایا، کتنا نقصان پہنچایا حکومت کو. ان کو اندازہ نہیں ہے اس بات کا. انہوں نے شو ہی کیا کہ جیسے ہمارے آرمی چیف آ گئے ہیں اور وہ رائی شریف ہمارے خلاف تھے، وہ چلے، پھر انہوں نے خبریں یہ وہ فلانا. دیکھیں بات یہ ہے ساری، اس میں رائی شریف صاحب کی پوزیشن بھی عجیب کر دی اور قمر باجوہ صاحب کی بھی عجیب کر دی جو بھی آئے نے. اچھا اب وہ فوج الگ تھلگ ہو کے وہ معاملات دیکھیں، یعنی اتنا یہ جو رائی شریف صاحب کا ایشو ہے، میں آپ کو 2 منٹ لوں جی، اتنا سینسیٹیو معاملہ، اتنا حساس معاملہ ہے جس میں بدقسمتی سے آپ کے حکمرانوں نے اس کو مسلک کی بنیادوں پہ جنگ چھیڑنے کی کوشش کی ہے پاکستان میں، اور جو ناکام ہو گئے، جو فیل ہو گئے. لیکن 5-6 تجزیہ کار بٹھا کے ٹی وی پہ یا آپ اخباروں میں کالم چھپوا کے یا 2-4 باتیں کر کے تو اس طرح تو نہیں ہوگا. پاکستان جو ہے، دیکھیں میں ابھی مشرق وسطیٰ گیا ہوا تھا. جی میں مشرق وسطیٰ جب ٹیلی فون پہ پروگرام کر رہا تھا، مشرق وسطیٰ سے میری مراد دبئی یا ابو ظہبی یا وہ مستحکم ملک نہیں ہے. میں وار زونز میں وہاں تھا جہاں جنگ چھڑی ہوئی ہے. وہ بعد میں ڈسکس کروں گا کہ کیوں گیا ہوا تھا اور کیا وہ پروجیکٹس وغیرہ جو بھی ٹی وی کے لیے یا ڈاکٹر صاحب بریک لینے کا وقت ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ نیوز لیکس کا معاملہ ختم ہو گیا ہے. نہیں تو کیسے ختم، ڈیل ہو گئی ہے کوئی؟ ابھی تو پھر کور کمانڈرز کی کانفرنس پھر دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہوا. اگر وہ ختم ہو گئے تو کیسے ختم ہوا؟ نہیں تو اس میں کیا طے ہوا؟ کون خواجہ آصف صاحب، ان کا تو تعلق ہی نہیں نا اس مسئلے سے. وہ تو ان کا تو کل بجلی والا معاملہ ہی چل رہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ بجلی جو ہے وہ پتہ نہیں کیا بجلی کے بارے میں، گرمی ہو گئی ہے تو بجلی اس وجہ سے چلی گئی، تو آج بارشیں ہو گئی اسلام آباد میں، پھر بجلی کا اور مصیبت ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ کیسے ختم ہو گیا ہے؟ خواجہ آصف صاحب سے یہ بھی تو بتائیں نا کیا اس رپورٹ ہے، کیا مطلب رپورٹ باقر نجوی رپورٹ بن گئی. ایسے اس طرح تو نہیں ہوتا ہے نا، اس طرح تو کیسے ہوتا ہے؟ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ کور کمانڈر کانفرنس میں پچھلی میں اعلامیہ میں شامل تھا اور اس دفعہ ابھی ہونے والی ہے کور کمانڈر کانفرنس، ہوگی آرمی چیف واپس آئیں گے تو ہوگی، تو اس میں وہ ذکر ہی نہ ہو. اگر ڈیل بھی ہوئی ہے تو کیا ڈیل ہوئی ہے؟ تو پبلک کے سامنے آ جائے گی نا چند دنوں میں کیا ڈیل ہوئی، کس بات پہ ڈیل ہوئی ہے. اور اگر ڈیل ہو گئی ہے تو اس کو بتا دیں لوگوں کو کہ اس مسئلے پہ ڈیل ہو گئی ہے یا تو یہ کیسے دیکھیں نا کیا وہ کیا تھا پھر سارا. مطلب آج کی دنیا میں 2017 ہے، میڈیا ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سارے، آپ بتا تو دیں نا کہ معاملہ ختم ہو گیا، کیا ڈیل ہوئی ہے بھائی. تو پرویز جی سے کیوں استعفیٰ لے لیا تھا آپ نے؟ اور وہ ریڈار پہ کن لوگوں کو ڈالا تھا؟ چودھری نثار صاحب نے کہا تھا نا 4-5 لوگ ریڈار پہ ڈال دیں، اور وہ آئی ایس پی آر کی نہیں، وہ میرے خیال سے مذاق کر رہے ہیں. چودھری اپنا خواجہ آصف صاحب، آج بارش ہو گئی نا، کل گرمی تھی آج بارش ہو گئی تو اور آپ کو پتا مطلب ہے کہ وہ یہ بارش سنگ ملامت. آپ میرے خیال سے بریک لیں، اس کے بعد بات کر لیتے ہیں. میں آپ کو بتانا صرف یہ چاہ رہا تھا کہ وہ جو میٹنگ ہے نا عمران کی اور آرمی چیف کی، اور اس میں رائی شریف صاحب کا مسئلہ، اور دوسرا مسئلہ یہ جو بیک سائڈ رابطہ سے جو میں نے کل بات کی تھی کہ زرداری صاحب اور اسحاق ڈار صاحب کا، زرداری صاحب اسحاق ڈار صاحب کے تھرو نواز شریف صاحب سے رابطہ، وہ چینل جو ہے نا، وہ چینل اس وقت وہ چینل کیا ڈسکس کر رہا ہے کہ فیصلہ خلاف آ گیا تو ہم کیا کریں گے.
ہمارا لاہ عمل کیا ہوگا؟ جی بالکل، اس پر بات کرتے ہیں بریک سے آ کر. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، بریک سے آ کر ہم ڈسکس کریں گے. اور وزیر اعظم کون بنے گا؟ زرداری صاحب کے ذہن میں کیا نام ہے؟ متبادل وزیر اعظم کون بن سکتا ہے، کون سی شخصیات پر غور کیا جا رہا ہے، اور وزیر اعظم اور زرداری صاحب کے بیچ کون سے معاملات پر بات ہو رہی ہے، ان کی کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے، اس پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا حیدر عباس رضوی صاحب ملک واپس آ سکتے ہیں؟ واپس آ سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے حالات درست نہیں ہیں. ان کا میں نے کہا نا بریک تھرو. ڈاکٹر فاروق ستار پوری کوشش کر رہے ہیں کہ حیدر عباس رضوی کسی طرح آ جائیں، لیکن وہ حیدر عباس رضوی صاحب واپس آتے ہیں تو ان کے معاملات خراب ہیں اور وہ گرفتار ہو جائیں گے. ان کا کوئی معاملہ یعنی ابھی وہ حالات نہیں ہے کہ وہ واپس آئیں، لیکن چونکہ یہ ایک عمل شروع ہو چکا ہے، اسی لیے میں نے اس کو ڈسکس کرنا آج مناسب سمجھا کہ حیدر عباس رضوی صاحب کے حوالے سے ایم کیو پاکستان چاہ رہی ہے، لیکن کوشش کامیاب نہیں ہو رہی ان کو واپس آنے کی. وہ لندن ڈسون کریں گے تو بھی ان کو وہ پاکستان نہیں آ پائیں گے ابھی. اچھا، دوسری بات جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، میں یہ راحیل شریف صاحب کے حوالے سے بات بتا دوں. دیکھیں، راحیل شریف صاحب کا معاملہ یقیناً ڈسکس ہوا ہوگا عمران خان صاحب، کیونکہ تحریک انصاف نہیں، تحریک انصاف کی 2-3 شخصیات، اور وہ بھی بدقسمتی سے وہ ہر جگہ ہر پارٹی میں مسالک لے آتے ہیں بیچ میں. یعنی ایک نیشنل مسئلہ ہوتا ہے پھر اس میں، اور وہ ان کی طرف سے ہی پریشر تھا. تحریک انصاف ظاہر ہے کہ وہیں کھڑی ہوگی جہاں ریاست پاکستان کھڑی ہوگی، مسلم لیگ نواز بھی وہیں کھڑی ہوگی، پیپلز پارٹی بھی، بطور جماعتیں سارے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جو بھی فیصلہ ہوگا وہ پاکستان کے لوگ سارے مل کے کریں گے. میں آپ کو صرف ایک بات بتاؤں کہ حالات اتنے خراب ہیں اس خطے کے، اتنے خراب ہیں. جب آپ کی سیاست، آپ کے بدقسمتی سے حکمراں یہ ایک سیکٹری ہٹ جائے تو آئی جی ہٹ جائے تو یہ ہٹ جائے، اس میں لگے ہوئے ہیں. حالات اتنے خراب ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ اجیت ڈوول کی ملاقات ہوئی جنرل میٹس سے، ٹھیک ہے، یعنی انڈین نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کی سیکرٹری ڈیفنس سے واشنگٹن میں، اور اس میں مستقل چائنا کا ذکر ہوتا رہا، اور چائنا پاکستان افغانستان، چائنا افغانستان پاکستان، اور وہ اجیت ڈوول مستقل لگے ہوئے ہیں. لیکن خبر یہ ہے کہ امریکنز پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات بہتر بنانا چاہ رہے ہیں. جی. اور دوسری بری خبر یہ ہے اجیت ڈوول صاحب کے لیے کہ امریکنز نے ان سے کہا ہے کہ آپ پاکستان کے ساتھ ڈائلاگ شروع کریں. وہ جو دبڑ دوز کرنا چاہا اجیت ڈوول صاحب کی بات نہیں بن رہی. تو اجیت ڈوول صاحب جو ایک تھے نا کہ ہم ہی ہم ہوں گے، وہ ہم تو ہوں گے، مگر وہ بات یہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ بیک ڈور، تو پاکستان انڈیا کے درمیان بیک ڈور ڈپلومیسی کے لیے امریکہ نے بات کی ہے اور امریکہ انوالو ہو گیا ہے، اور پاکستان افغانستان کے درمیان بھی. اور اس دوران ایک اور بڑی مزیدار بات ہوئی ہے، وہ یہ ہوئی ہے کہ وہ پیوٹن، ایک ہوتا ہے ایرک پرنس، پتہ نہیں یاد ہے کہ نہیں لوگوں کو، ایرک پرنس ہوتے تھے بلیک واٹر کو جو ہیڈ کرتے تھے، بلیک واٹر کے سربراہ. ایرک پرنس کی ملاقات رشین آفیشلز کے ساتھ اربوں نے کروائی ہے بحر ہند کے ایک جزیرے میں. واشنگٹن پوسٹ کی خبر ہے، کیونکہ ایرک پرنس ایک طویل عرصے سے خلیجی ریاست میں مقیم ہے، جب سے یہ عراق اور یہ ان کے سارے بہت بدنام زمانہ بلیک واٹر. اب ان کی جو ایک بہن ہے وہ سیکرٹری ایجوکیشن ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں لگ گئی ہیں. ایرک پرنس کی یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، بیٹری ڈیوس نام ہے غالباً، تو وہ سیکرٹری ڈیفنس، وہ سیکرٹری ایجوکیشن لگ گئی ہیں، بیک گراؤنڈ بھی ہے. اور یہ انہوں نے کوئی 2.5-3 لاکھ پاؤنڈز بھی دیے ہیں، اور ان کی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے بڑے قریب ہیں. اچھا، عرب ممالک میں چونکہ سیکیورٹی سنبھالتی رہی ہے بلیک واٹر، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. بلیک واٹر پچھلے چند سالوں کے درمیان یہ جو خلیجی ریاستیں ہیں یہاں پہ انہوں نے ٹھیکہ دے دیا تھا بلیک واٹر کو، جب یہ خاص طور پہ یمن اور یہ ساری جنگیں شروع ہوئی نا سیریا، اپنی سیکیورٹی کا کہ تم ہمیں سیکیور کرو، تو یہ وہ یہیں پہ مقیم ہے. اب بلیک واٹر کے لوگوں کے جو ہیں، یعنی ایرک پرنس صاحب نے ملاقات کروائی ہے عرب ممالک کی رشینز کے ساتھ، یعنی خطے میں حالات اتنے تبدیل ہو رہے ہیں. اس میں پاکستانی قیادت ایرریلیونٹ ہو چکی ہے، وہ سمجھ بھی چکے ہیں کہ فیصلہ ہمارے خلاف جا رہا ہے. اصل بات یہ ہے کہ وہ خاموشی سے، اگر ان کے خلاف فیصلہ حق میں آ جاتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، وہ بیٹھیں. لیکن جو ان کو بتایا جا رہا ہے وہ یہی کہ فیصلہ آپ کے خلاف آ رہا ہے، اس لیے یہ خاموشی اور بے چینی چھا گئی ہے. اور وزیر اعظم بھی ظاہر لاہور میں بیٹھے. اب وہ واپس آتے ہیں، کس طرح غصے کا اظہار کرتے ہیں. ناراض تو وہ ہیں اداروں سے، عدالت سے بھی ناراض ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی ناراض ہیں، فوج سے بھی ناراض ہیں، مگر وہ اظہار کرتے ہیں نہیں کرتے، کیا اسٹریٹجی ہے آنے والے دنوں میں یہ بات واضح ہوگی. لیکن میرا خیال ہے کہ مطلب وہ کہنا چاہیے نا کہ اب مطلب بس فیصلہ یا تو آئے گا یا ایرریلیونٹ ہو جائے گا. جیسے وہ کہہ رہے ہیں نا، خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ نیوز لیگ کا معاملہ دب گیا، یا تو آئے گا
یا ایریلیونٹ ہو جائے گا. اور واقعات جو میں بار بار کہتا ہوں ہر پروگرام کے آخر میں کہتا ہوں, لوگ کہتے ہیں آپ کیوں کہتے ہیں, تو میں کہتا ہوں یار دیکھو بات یہ ہے کہ یہ دہشت گردی اور نیشنل پلان سائڈ پہ چلا گیا, اور باہر کی کئی فورسز, باہر کی کئی طاقتیں بے چین ہیں, پاکستان کے معاملات جو تہچے جا رہے ہیں لیکن حکمران ٹھوس ہیں, تو وہ یہاں گڑبڑ, ایسی گڑبڑ بھی کروا سکتے ہیں جس کے نتیجے میں پتا چلا کیا حالات اتنے خراب ہو گئے کہ لوگوں نے, خدا نہ خواستہ, کہ لوگوں نے کہا کہ یار لعنت بھیجو, پینما کا فیصلہ پتہ نہیں کدھر گیا, اور وہ اور کوئی معاملات پاکستان میں جنم لے. شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین, ہمارے کل دوبارہ ملتے ہیں اسی وقت نئی خبروں کے ساتھ, نئے تجزیے کے ساتھ. میں شیخ طرف سے خدا حافظ. شکریہ. اپنا دوستوں رشتہ داروں گردونواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.